ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے کچھ کامن سوالات پہ بات کریں گے۔ معروضی طور پہ اردو UGC نیٹ اور UP جو TGT کا ایگزام ہے، اس کے لیے یہ کامن سوال ہونے والے ہیں اور بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ میں چھانٹ کر یہ نوٹس جو میرے پاس ہیں میں ان کو آپ کے بیچ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو روز ایک ڈوز میں بات کرتے ہیں میر تقی میر۔ میر تقی میر نے سودا کو سر آمد شورائے ہندی کہا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میر تقی میر نے کہی ہے۔ اور کیا کہا ہے میر تقی میر نے؟ میر تقی میر نے کہا ہے سودا کو سر آمد شورائے ہندی۔ میر تقی میر نے 6 جو ہے دیوان لکھے ہیں، جن میں سے 7 لکھے ہیں، 6 اردو میں ہیں اور 1 فارسی میں لکھا ہوا ان کا دیوان ہے جو شائع ہوا۔ تو بات کرتے ہیں ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ کے بیچ میں رکھنا چاہوں گا کہ سبھی کے پاس نوٹیفیکیشن نہیں جاتا ہے ویڈیو کا، اس لیے آپ دوپہر میں 2 بجے کے بعد میں دیکھ لیا کیجئے کہ کوئی نئی ویڈیو آئی ہے۔ اگر اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اردو والے اپنی دیکھ لیں، ہندی والے ہیں تو ہندی والے دیکھ لیں۔ آگے بات کرتے ہیں، محمد حسین آزاد نے شیخ ابراہیم ذوق کو اردو نظم کا حاتم کہا ہے۔ یاد رکھنا، شیخ ابراہیم ذوق ہیں، وہ استاد ہیں محمد حسین آزاد کے بھی اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھی یہ استاد ہیں۔ تو ان کو کہا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے، محمد حسین آزاد بہت تعریف کیا کرتے تھے ذوق کی، اور کہا اردو نظم کا حاتم انہیں کہا ہے۔ تو اردو نظم کا حاتم کس نے کہا ہے؟ ذوق کو۔ تو یاد رہے محمد حسین آزاد نے۔ اس کے بعد میں شیخ ابراہیم ذوق کے استاد جو ہیں، وہ پہلے انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ حافظ غلام رسول سے انہوں نے حاصل کی، اور شاعری کی اصلاح بھی انہی سے لی شروع میں، کیونکہ یہ بھی شاعر تھے اور یہ جو ہے شوق تخلص استعمال کرتے تھے، اسی لیے انہی سے متاثر ہو کر، اپنے استاد سے متاثر ہو کر شیخ ابراہیم ذوق نے اپنا ذوق تخلص جو ہے تجویز کر لیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے شاہ نصیر دہلوی سے بھی شاعری میں اصلاح لی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 1857 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور 1786 میں ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی۔ تو شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں، ان کا ایک قصیدہ ہے لکھا ہوا جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا تھا۔ یہ قصیدہ ہے زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر۔ یہ قصیدہ ہے، اس میں اتنی بات سمجھنا ہے، اس قصیدے میں انہوں نے 100 اشعار کہے ہیں، کل ملا کر اس میں 100 شعر ہیں، اور اس قصیدے میں 3 مطلعوں کا انہوں نے استعمال کیا ہے، کیونکہ قصیدہ جو ہوتا ہے وہ غزل کی حیت میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ غزل جو ہوتی ہے وہ قصیدے کی حیت میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قصیدے کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان میں سے گریز جو ہوتا ہے اسی سے نکلی ہے غزل۔ اس کے بعد میں ذوق کا ایک دوسرا قصیدہ ہے میرے آبلہ دل کے تماشے گوہر۔ یہ مطلب پہلا مصرع ہے قصیدے کا۔ تو یہ جو قصیدہ ہے، اس قصیدے میں انہوں نے 2 مطلع کہے ہیں اور 72 اشعار ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ مصرع دے کر اس قصیدے میں کتنے اشعار ہیں ذوق کے، تو اگر پوچھ لیا جائے یہ کس کا قصیدہ ہے تو آدمی فٹاک سے بتا دے گا، اور ہر اسٹوڈنٹ جو تیاری کرنے والا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ زہ نشاط سے کیجئے تحریر، یہ والا قصیدہ اگر مصرع دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے میرے آبلہ دل کے تماشے گوہر، یہ اگر دے دیا جاتا ہے تو پہچان جاتے ہیں کہ کس کا قصیدہ ہے۔ اس لیے اب ایسے سوال نہیں بنتے ہیں، سوال یہ بنتے ہیں اندر سے کہ آپ جو ہے اس قصیدے میں کتنے اشعار ہیں، تو 72 ہیں، اور پہلے والے قصیدے کا جو میں نے نام آپ کے سامنے رکھا اس میں 100 اشعار ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز یاد آپ کو رکھنا ہے، اردو کی سب سے پہلی مثنوی اگر پوچھا جائے تو فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو 1421 سے 1435 کے درمیان لکھی گئی ہے۔ لیکن اگر پوچھا جاتا ہے کہ اردو کی سب سے بڑی مثنوی، سب سے طویل مثنوی، تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے خابر نامہ ہے۔ اس کو کمال خان رستمی نے لکھا ہے، کمال خان رستمی نے لکھی ہوئی مثنوی ہے خابر نامہ، جو اردو کی سب سے طویل مثنوی ہے، جس مثنوی میں 24,000 اشعار ہیں،
اور پوری مثنبی میں 222 عنوانات پر یہ مثنبی جو ہے وہ مشتمل ہے، اس میں عنوان ہیں۔ آگے یاس اگانا چنگیزی نے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا، اور یہ رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا پٹنہ سے، یاس اگانا چنگیزی نے۔ اور یاد رہے کہ نشتر یاس کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ 1914 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ہے اسپینگارن جو ہیں، انہوں نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیق تنقید کہا ہے۔ یہ انگریزی نقاد ہیں۔ نیاز فتح پوری کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، تاثراتی تنقید کے نمائندہ شاعر گنے جاتے ہیں، نمائندہ نقاد مانے جاتے ہیں نیاز فتح پوری۔ اس کے بعد 3 نام علامہ اقبال ہیں، نظم طباطبائی ہیں، اور محمد یہاں پہ غلط شاید لکھا ہوا ہے، علامہ اقبال ہیں، نظم طباطبائی ہیں، محمد فقیہ درد مند ہے، پتہ نہیں کیا، یہ 3 شاعر ہیں، فی الحال ٹائپنگ غلط کر دی شاید۔ یہ 3 شاعروں کی جو ہے مثنوی کا نام ساقی نامہ ہے۔ اس کو ایک بار چیک کر لیجئے گا کہ محمد فقیہ ہے یا فقی ہے، کیا ہے، درد مند، آگے ان کا لکھا ہوا پورا نام ہے۔ تو یہ ان تینوں کی لکھی ہوئی مثنوی کا نام ساقی نامہ ہے۔ خیر آگے دیکھتے ہیں، میر تقی میر اور میر اثر، ان دونوں کی مثنوی کا نام خواب و خیال ہے۔ میر اثر کون ہے؟ یہ ہیں خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی۔ خواجہ میر درد جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی کا نام میر اثر ہے، ان کی مثنوی، اور میر تقی میر کی مثنوی کا نام خواب و خیال ہے۔ اور منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے کا نام بھی خواب و خیال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے، سراج اورنگ آبادی جو ہیں، جو 1712 میں پیدا ہوئے تھے، سراج اورنگ آبادی کی مثنوی کا نام بوستان خیال ہے۔ اس کے بعد منشی پریم چند کا لکھا ہوا ایک ناول ہے بازار حسن۔ آپ کو یاد یہ رکھنا کہ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ تو منشی پریم چند کا، لیکن ملک خوشنود جو ہیں ایک شاعر ہیں، ان کی مثنوی کا نام بھی بازار حسن ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں ملک خوشنود اور سید میرا ہاشمی اور شیخ احمد شریف گجراتی، یہ 3 شاعر، ملک خوشنود، سید میرا ہاشمی اور شیخ احمد شریف گجراتی، ان تینوں کی مثنوی کا نام یوسف زلیخا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی ابھی میں بات کر چکا ہوں، قدم راؤ فدم راؤ ہے، اور اس کے سبھی عنوان یاد رکھنا، اردو کی پہلی مثنوی مانا جاتا ہے، لیکن اس کے سبھی عنوانات جو ہیں وہ فارسی میں ہیں۔ اور اس کو لکھا ہے فخر الدین نظامی نے، اور ان کا فخر الدین نظامی کا دوسرا نام نظامی بیدری بھی ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور کب لکھی ہے یہ ابھی ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، 1421 سے 1435 کے درمیان یہ لکھی گئی ہے۔ اب ایک سوال یہاں اسی مثنوی سے اور آپ کو جو یاد رکھنا ہے سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ایک نقلی جو راجہ بن جاتا ہے، جو ہے اپنے راجہ کو مار کر، وہ ہوتا ہے اخرنات۔ اخرنات وزیر ہوتا ہے راجہ کا، قدم راؤ کا وزیر جو ہے وہ اخرنات ہے، اور اخرنات جو ہوتا ہے وہ راجہ بن جاتا ہے، اپنے راجہ کو مار کر اخرنات، اور پھر اس نقلی راجے کا وزیر جو ہوتا ہے اس کو مدھر بدھ ہے اس کا نام، یہ یاد رکھنا، تھوڑا کنفیوژن والا ہے۔ ایک بار پھر سے کلیئر کرتا ہوں کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں راجہ جو ہے وہ قدم راؤ ہے، اس کو مار کر کے اس کا وزیر اخرنات گدی پر بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ جو نقلی راجہ بنتا ہے اخرنات یعنی قدم راؤ کا وزیر، پھر اس کا جو وزیر بنتا ہے وہ ہے مدھر بدھ۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اگلے سوالوں پہ جب بات کریں گے تو کچھ ایسے سوال ہی لائیں گے جو یو پی ٹی جی ٹی اور اردو کا جو یو جی سی نیٹ کا سلیبس ہے دونوں میں کامن رہے، کیونکہ ایسے سوال یہ مت سمجھیے کہ یو پی ٹی جی ٹی کا سلیبس الگ کہیں سے ہے، یہ ہلکے سوال پوچھیں گے، یو پی ٹی جی ٹی میں بھی بہت ٹف سوال پوچھے جانے لگے ہیں۔